الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت نمبر 38 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیچے اتر جانے والی بات اس کو کنٹینیو کیا۔ قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا اترو، منہا، اس سے، یعنی اس باغ سے، اس جنت سے، جمیعہ، سب کے سب، فَإِمَّا، پس اگر، یاتینکم، تمہارے پاس آئے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع، پس جس نے پیروی کی یا جو چلا ہدایہ، میری ہدایت پر، فلا، پس نہیں خوف علیہم، ان پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آج اس سے اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ کل ہم نے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے بارے میں دیکھا تھا کہ یہ جنت کی کیفیت ہے، اس دنیا کی کیفیت نہیں ہے، یعنی خوف کا نہ ہونا اور غم کا نہ ہونا۔ غم ماضی کا ہوتا ہے اور خوف آنے والے مستقبل کا۔ اور خوف اور غم، یا یوں بھی کچھ لوگوں نے یوں بھی تعبیر کی ہے کہ خوف باہر کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم انسان کے اندر کی چیزوں کا۔ بہرحال غم اور خوف کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیں اگلی زندگی میں یہ کیفیت یا یہ جگہ دی جائے گی جہاں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ اس دنیا میں اس کی تعبیر نہیں ہے۔ اس کو ہم مزید اگلی آیت سے جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور الذی، جو، جس، یا نون جمع کی علامت، تو الذین، جو لوگ یا جن لوگوں نے، کفرو، کفرہ کا مطلب انکار کرنا، واو الف جمع کی علامت، کفرو ان سب نے انکار کیا، الذین کفرو جن سب نے انکار کیا، والذین کفرو اور جن سب نے انکار کیا۔ واو اور کذبو، اس میں پھر کذب کا کلمہ، جھٹلایا، یہ کذبہ کا کلمہ ہے، یہ زال کے اوپر شد ہے، کذبہ جھٹلایا، واو الف جمع کی علامت، کذبو اس کا مطلب انہوں نے جھٹلایا۔ تو والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا۔ کس چیز کو جھٹلایا؟ جھٹلانے کو سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور جھٹلانا ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی آیتوں کو جھٹلانے سے مراد کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے کہ یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ بی آیاتنا، بی کا مطلب ساتھ، کو، سے، ذریعے سے، وجہ سے۔ بی آیاتنا، آیات یہ آیت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی یہ جو جملے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آیات کہا ہے، نشانیاں کہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نشانی کا لفظ یا آیت کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے جو وہ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں، جن کے لیے ہم عام استعمال میں معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا معجزات کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کے معجزات، اور اس طرح حضرت عیسیٰ کے معجزات اور دوسرے انبیاء کے معجزات، جس کو ہم معجزات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پورا قرآن اس سے اس استعمال سے، معجزے لفظ کے اس استعمال سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں کہتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی حضرت موسیٰ نے دکھایا، جسے ہم مافوق الفطرت کہتے ہیں، یا جو انہوں نے فرعون کے سامنے کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانی، جیسے حضرت موسیٰ کا عصا یا ان کے ہاتھ سے نور نکلنا، اس کو اللہ تعالیٰ نشانیاں کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا اور باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نشانی کی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے، اس کے اندر جو جملے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آیات یا نشانیوں کا
استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے والی کتابوں کی آیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیات ہی کہا ہے، یعنی جملوں کو آیات ہی کہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر آپ معجزے کا لفظ استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو کر لیجئے، تو اس کا مطلب پھر یہ قرآن مجید کے جملے بھی ان کے لیے بھی معجزے کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو جن کو ہم معجزات کہتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا ہے. تو انہوں نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یعنی اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک نا، اچھا آیات بھی آیات نا کا مطلب ہم، یہ وہی ضمیر ہے فرسٹ پرسن متکلم کی، یہ ہمارا ہمیں والی ضمیر ہے، یہ وہ رائل وی ہے کہ ہماری آیات، یہ نا ضمیر استعمال ہوئی ہے. بھی آیات نا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی ان کو جھوٹا کہا، یہ کہا کہ یہ ہماری آیات نہیں ہے. اولئک وہ لوگ، اصحاب النار، اصحاب کہتے ہیں یہ صاحب کی جمع ہے، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں. تو اصحاب النار آگ کے ساتھی یعنی آگ والے. النار میں الف لام استعمال ہوا ہے اسپیسیفک کرنے کے لیے. بولنے اور سننے والا دونوں جانتے ہیں کہ یہ کس آگ کی بات ہو رہی ہے. نار، النار یعنی وہ آگ، دوزخ کی آگ، اگلی زندگی میں جو سزا کے طور پر دی جائے گی وہ آگ. اور اصحاب النار یعنی آگ کے ساتھی یعنی آگ والے، وہ آگ والے ہیں. ہم وہ، یہ پھر وہی ضمیر تھرڈ پرسن غائب کی ضمیر، وہ اس اسے، وہ فی میں ہا، یہ بالکل یہ وہی ضمیر ہے، وہ اس اسے، یہ مؤنث ہے اور یہ جو ہے وہ جمع، یعنی ہو ضمیر کا جمع ہم اور اس کا مؤنث ہا. تو وہ فی ہا اس میں، خالدون، خالد کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا. اور واو نون، معاف کیجیے گا، ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والا. اور واو نون جمع کی علامت، یعنی خالدون ہمیشہ رہنے والے، فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے. اب یہ ہا ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ نار کی طرف، یعنی اس میں ہمیشہ رہنے والے. اور ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی والذین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور کذبوا بآیاتنا ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار وہ آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب پچھلی آیت میں دیکھیے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، تو ان کے لیے نہ تو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور اگلی آیت میں جو میری آیات کو جھٹلائے گا اس کے لیے آگ کا عذاب ہے. دیکھیں دوسری آیت میں جھٹلانے پر آگ کا عذاب، اور پہلی آیت میں پیروی کرنے پر، فالو کرنے پر خوف اور غم سے نجات. تو آپ دیکھیے آگ کا عذاب جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا. یہ اس آیت سے، اس دوسری آیت سے جو آج ہم نے پڑھی، اس سے صاف واضح ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آگ کا عذاب اس دنیا میں نہیں دیا جاتا، یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اور باقی قرآن بھی اس پر گواہ ہے کہ یہ آگ کا عذاب جو ہے یہ وہ عذاب ہے جو کہ مرنے کے بعد دیا جائے گا، یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جب آیات کو جھٹلانے پر مرنے کے بعد کے عذاب کی بات ہے، تو آیات کو ماننے پر پچھلی آیت میں جو بشارت دی گئی ہے خوف اور غم سے نجات کی، وہ بھی مرنے کے بعد ہی کی ہے. تو اس طرح سے یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے کئی دفعہ آیت سے اگلے اور پچھلے کو ملا کر پڑھنے سے، تو اس سے کانٹیکسٹ واضح ہو جاتا ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا سزا اور جزا جو دی جا رہی ہے آیات کو ماننے اور انکار کرنے میں، وہ کیا اس دنیا کی ہے یا بعد کی ہے. بہرحال اس مقام کے علاوہ بھی یہ خوف اور غم سے نجات والی جو بشارت ہے یہ بہت دفعہ آئی ہے، اور کئی جگہوں پہ یہ صراحت موجود ہے کہ یہ اس دنیا کے بعد کی دنیا کی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ان آیتوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت میں ماننے والوں کو بشارت اس دنیا کی دی جائے اور انکار کرنے والوں کو عذاب اگلی دنیا کا دیا جائے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر ہم ربط کلام کو دیکھیں تو یہ بشارت جو خوف اور غم سے نجات والی ہے یہ موت کے بعد کی ہے. اور ہمارا یہ عام مشاہدہ بھی ہے، ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں خوف اور غم سے نجات نہیں
دی جا سکتی، کیونکہ اگر خوف اور غم سے نجات اس دنیا میں دے دی جائے تو پھر اس دنیا کا بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل اگلی آیت کی طرف پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔